آج سے ایک سال پہلے پاکستان بین الاقوامی سطح پر اتنا با اثر یا سفارتی طور پر اتنا فعال نہیں تھا جتنا آج نظر آ رہا ہے، اور پاکستان کے امیج میں اس بڑی تبدیلی کی اہم وجہ گزشتہ سال مئی میں ہونے والی پاک بھارت جنگ اور مارکہ حق کی کامیابی ہے، جس میں پاکستان نے نہ صرف بھارت پر غیر معمولی فوجی برتری حاصل کی، چند منٹوں میں رفال سمیت 8 طیارے مار گرائے، بلکہ سفارتی طور پر بھی بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا اور دنیا کو اپنے موقف پر قائل کر لیا۔ صدر ٹرمپ، جنہیں مودی اپنا بیسٹ فرینڈ کہتے تھے، وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے ہیں، اور ایران جنگ میں پاکستان کو مرکزی ثالث قرار دیتے ہیں۔ ایران، جو انڈیا کے بہت قریب رہا ہے، وہ بھی بطور ثالث پاکستان کے کردار کی تعریف کرتا ہے اور بھرپور بھروسے کا اظہار کرتا ہے۔ ساتھ ہی بھارت میں آزاد تجزیوں کے لیے پہچانے جانے والے صحافی اور تجزیہ کار بھی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جنگ میں پاکستان کو بھارت پر برتری حاصل ہو گئی، جس کے بعد پاکستان کا قد بڑھ چکا ہے۔ مئی کی پاک بھارت جنگ کی وجہ سے دنیا کی توقعات کے برعکس پاکستان کو 5 بڑی کامیابیاں ملی۔ ان میں سے پہلی کامیابی یہ ہے کہ پاکستان نے یہ واضح کر دیا ہے کہ بھارت اگر پاکستان کے کسی علاقے پر فوجی کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ پاکستان ایک کمپیٹنگ ملٹری پاور ہے۔ پاکستان کو دوسرا فائدہ سفارتی لحاظ سے ہوا۔ ماضی میں جب بھی بھارت میں دہشت گردی کے حملے ہوتے تھے تو عام طور پر پاکستان اکیلا رہ جاتا تھا اور بھارت کو بہت زیادہ سپورٹ ملتی تھی، لیکن اس دفعہ بھارت کو ایسی کوئی سپورٹ نہیں ملی، یہاں تک کہ امریکہ سے بھی سپورٹ نہیں ملی۔ دنیا کے دیگر ممالک نے بھی نیوٹرل رویہ رکھا اور دونوں ممالک پر کشیدگی کم کرنے پر زور دیا۔ اس کے علاوہ پاکستان کو جو تیسری کامیابی ملی وہ بھی ایک بڑی کامیابی تھی۔ ماضی میں جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا تھا تو ہمیشہ عالمی میڈیا میں پاکستان کی منفی کوریج ہوتی تھی اور بھارتی بیانیے کو بہت زیادہ جگہ ملتی تھی، مگر اس دفعہ صورتحال اس سے مختلف تھی۔ نہ صرف 6 اور 7 مئی کو پاکستان پر بھارت کے حملے اور پاکستان کی جوابی کارروائی کے دوران عالمی میڈیا پر پاکستان کو بہت زیادہ مثبت کوریج ملی اور افواج پاکستان کی کامیابیوں کو سراہا گیا، بلکہ گزشتہ برس 22 اپریل کو پہلگام واقعے کے بعد پاکستان کی طرف سے بھارت کو تحقیقات کی پیشکش اور بھارت کے پاس ٹھوس شواہد کی عدم موجودگی کو بھی بین الاقوامی میڈیا میں کافی زیادہ کوریج حاصل رہی۔ CNN ہو، BBC ہو، واشنگٹن پوسٹ یا وال اسٹریٹ جرنل ہو، فرانسیسی اخبار لے مونڈ ہو، اسکائی نیوز ہو، نیو یارک ٹائمز ہو، گارڈین ہو، بلومبرگ ہو یا رائٹرز ہو، تقریباً تمام عالمی صحافتی اداروں میں پاکستان کی طرف سے پہلگام واقعے کی مذمت، پھر تحقیقات میں تعاون کی پیشکش اور پھر ملٹری ٹکراؤ کے دوران پاکستان کے موقف اور کامیابیوں کی بہت زیادہ مثبت کوریج دیکھی گئی۔ اس کے علاوہ پاکستان کو چوتھی بڑی کامیابی یہ ملی کہ مسئلہ کشمیر دوبارہ دنیا کی نظروں میں آ گیا۔ بھارت کی مسلسل کوشش تھی کہ آرٹیکل 370 ختم کرنے کے بعد کشمیر کو ایک سیٹلڈ ایشو سمجھا جائے، مگر اس تنازع کے بعد دنیا کے سامنے یہ بھی واضح ہو گیا کہ کشمیر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو 2 ایٹمی قوتوں کو کسی بھی وقت جنگ کے دہانے پر لا سکتا ہے۔ اس وقت امریکی صدر ٹرمپ نے بھی کشمیر کو پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازعات کی اصل وجہ قرار دیتے ہوئے اپنی پوسٹ میں کہا تھا کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ کشمیر پوری دنیا کے ڈپلومیٹک سرکلز میں بحث کا موضوع بھی بن گیا اور یہ بات ہو رہی تھی کہ مسئلہ کشمیر کو دنیا بھولی ہوئی تھی، حالانکہ یہ ایک بہت بڑا فلیش پوائنٹ ہے اور کسی بھی موقع پر پوری دنیا کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کو اس صورتحال سے ملنے والی 5ویں کامیابی امریکہ اور مغربی ممالک کے پاکستان کے ساتھ رویے سے متعلق ہے۔ ایک عرصے سے امریکہ اور مغربی ممالک نے پاکستان کو افغانستان کے ساتھ کلب کر دیا تھا اور بھارت کو الگ سے ڈیل کرنا شروع کر دیا تھا، مگر اس جنگ کے دوران مسلسل یہ تاثر ابھرا کہ پاکستان اور بھارت دوبارہ کلب ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد ایران جنگ میں تو بھارت تنہا نظر آیا اور پاکستان پیس پروسیس کو لیڈ کر رہا ہے۔ اور جہاں گزشتہ 1 سال کے دوران مودی حکومت اس کام میں لگی رہی کہ بھارتی عوام کے سامنے کسی بھی طرح سے آپریشن سندور کو کامیاب دکھائے، تو وہیں بھارتی فوج، صحافت اور سیاست سے تعلق رکھنے والے متعدد شخصیات نے مودی حکومت کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ پاک بھارت جنگ کو 1 سال گزرنے پر بھارت سے اسی طرح کے تجزیے دوبارہ سامنے آ رہے ہیں۔ بھارت کے ریٹائرڈ کرنل الوک استھانا، جنہوں نے آپریشن سندور پر ایک کتاب بھی لکھی ہے، انہوں نے بھارتی نیوز ویب سائٹ دی وائر کے لیے لکھا ہے کہ اگر آپریشن سندور میں کوئی فاتح تھا تو وہ بھارت نہیں تھا۔ آرٹیکل کے مطابق بھارت اور پاکستان کا یہ تنازعہ دہائیوں تک اسٹڈی کیا جاتا رہے گا، تاریخی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی اور عسکری طور پر بھی۔ اور ایک سوال جس کا بھارت نے ابھی تک جواب نہیں دیا وہ یہ ہے کہ آخر بھارت نے کیا جیتا؟ صورتحال بظاہر سادہ تھی، ایک بہت بڑے ملک کا ایک حقیقی سانحے کے بعد اقدام کرنا جس سے ایک فیصلہ کن نتیجہ پیدا ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ خاص طور پر فضائی جنگ میں ایسا بالکل نہیں ہوا۔ پاکستان جیسی نسبتاً کمزور روایتی طاقت نے کیسے ایک بڑے اور بہتر مسلح دشمن کا مؤثر مقابلہ کر لیا، اور کیوں بھارت کی یہ برتری عملی طور پر ثابت نہ ہو سکی، اور کیوں اس جنگ کا کوئی مستقل سیاسی نتیجہ نہ نکل سکا؟ اس کا جواب 2 متوازی عوامل میں ہے۔ 3 پاکستانی فورس ملٹی پلائرز جنہوں نے پاکستان کی صلاحیت کو بڑھا دیا، اور 3 بھارتی فورس ڈیوائیڈرز جنہوں نے بھارت کی طاقت کو کمزور کر دیا۔ دونوں کا ایماندارانہ تجزیہ ضروری ہے، جو کہ بھارت کا سرکاری بیانیہ ابھی تک پیش کرنے سے گریز کر رہا ہے۔ ریٹائرڈ بھارتی کرنل الوک استھانا مزید لکھتے ہیں کہ پاکستان کی سائٹ سے 3 چیزیں نمایاں تھیں۔ پہلی چیز منتخب صلاحیتوں کی ترقی، یعنی مکمل ماڈرنائزیشن کے بجائے پاکستان نے ان شعبوں میں سرمایہ کاری کی جہاں بھارت کمزور تھا، جیسے
एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और बियॉन्ड विजुअल रेंज इंगेजमेंट। दूसरी चीज बेहतर इंटीग्रेशन थी, यानी कमांड सिस्टम की बेहतर तकसीम, सेंसर फ्यूजन नेटवर्क्स और मल्टी लेयर्ड दिफाई निज़ाम ने ऐसे मजमूई असरात पैदा कर दिए जिन्होंने इनफरादी हथियारों की ताकत मजीद बढ़ा दी। तीसरी चीज चीन की हिमायत थी, जो 2019 में भारत की जानिब से आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद तेजी से बढ़ी। इसमें J-10C लड़ाका तैयारे, PL-15 मिसाइल सिस्टम, HQ-9 फिजाई दिफाई निज़ाम और जदीद इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियतें शामिल थीं, जिन्होंने जंग में फैसला कुन किरदार अदा किया। इसके बरक्स भारत की तरफ से तीन चीज़ों ने भारत की बढ़तरी को कमज़ोर कर दिया। कमांड की हद से ज़्यादा मरकजियत ने अहम मौके पर फैसला साजी को सुस्त कर दिया। इंटेलिजेंस निज़ाम आर्टिकल 370 के बाद मकबूजा कश्मीर में इंसानी खुफिया नेटवर्क्स के टूटने से कमज़ोर हो गया। वही नेटवर्क्स मुमकिन तौर पर पहलगाम जैसे हमले की पेश की इतला दे सकते थे। इसके अलावा भारत की इंफॉर्मेशन स्ट्रेटजी रद्द अमल पर मबनी थी, जबकि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी एंटीसिपेटरी यानी पहले से आगे बढ़कर इतला देने की थी, जिससे अवामी राय पर असर कायम हो गया, जिसे बदलना मुश्किल था। सबसे वाज़ेह मिसाल इस गलतफहमी की है कि जो PL-15 मिसाइल और भारतीय फिजाइया के पायलट्स के हवाले से हुई, जिन्होंने रफाल समेत अपने तैयारे इस मिसाइल की रेंज में उड़ाए, जबकि वो समझ रहे थे कि वो महफूज फासले पर हैं। भारतीय इंटेलिजेंस ने PL-15 की मौसर रेंज तकरीबन 150 किलोमीटर समझी थी। इसी बुनियाद पर भारतीय हमलावर पायलट्स पाकिस्तान से 150 से 200 किलोमीटर के फासले पर कार्रवाई कर रहे थे। उन्हें यकीन था कि वो महफूज हैं, लेकिन वो महफूज नहीं थे। पाकिस्तान के पास PL-15E मॉडल था, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर थी। ये फर्क भारतीय मंसूबा साजों को मालूम ही नहीं था। भारतीय पायलट्स जिन्हें तहफ्फुज़ का यकीन था, उन्हें असल में पाकिस्तानी पायलट्स की जानिब से ट्रैक करके निशाना बनाया जा रहा था। नतीजतन तैयारों का नुकसान उठाना पड़ा। आलोक अस्थाना मजीद लिखते हैं कि चीनी मुफक्किर सैन जू ने कहा था कि अगर आप खुद को जानते हैं मगर दुश्मन को नहीं जानते हैं तो हर कामयाबी के साथ एक शिकस्त भी मिलती है। ये सिर्फ फलसफा नहीं रहा, बल्कि रफाल तैयारे गिरने की सूरत में अमली हकीकत बन गई। भारत के सरकारी अहदाफ के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दो मकासद थे, यानी पहलगाम कत्लेआम के जिम्मेदारों को सजा देना और सरहद पार दहशतगर्दी के ढांचे को तबाह करना। 10 मई को भारत ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया और कहा कि ऐसा पाकिस्तान की दरख्वास्त पर किया। सवाल यह है कि क्या ये दोनों मकासद हासिल हो गए थे? अगर हाँ, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर आइंदा भी जारी रखने की बात क्यों की गई? और अगर नहीं, तो फिर भारत ने जंग क्यों रोकी? और अगर ये अमरीकी दबाव की वजह से हुआ तो स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी का सवाल लाजमी बनता है, चाहे सरकारी सतह पर इनकार ही होता रहे। अमेरिका के वजीर खारजा ने दावा कर दिया कि दोनों ममालिक ने वसीतर मुज़ाकरात पर इत्तफाक किया है, लेकिन इसे भारत ने फौरन रद्द कर दिया, जिससे जाहिर हुआ कि कुछ भी वाज़ेह नहीं था। असल सवाल यह है कि भारत को इसके बदले में क्या मिला? जवाब है कि कुछ भी नहीं मिला। ना दावे के मुताबिक दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई हुई, ना कोई बाज़ाब्ता सिफारती मैकेनिज्म तश्कील दिया गया और ना ही इंडस वाटर ट्रीटी पर कोई फ्रेमवर्क बन सका। भारत ने यह समझकर मुज़ाकरात से गुरेज किया कि इससे पाकिस्तान को जायज़ हैसियत मिलेगी या आलमी मुदाखलत आ जाएगी, लेकिन यह हिकमत अमली गलत साबित हुई। बैनुल-अक़वामी बिरादरी शुरू में भारत के मौक़िफ़ की हिमायत कर रही थी, लेकिन जंग के बढ़ने और पाकिस्तानी फौजी तनसीबात पर हमलों के बाद यह हिमायत कमज़ोर हो गई। एटलांटिक काउंसिल के मुताबिक अमेरिका की मुदाखलत ने पाकिस्तान को सिफारती फ़ायदा दिया, जो भारत हमेशा से रोकना चाहता था, और इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल करने से भारत ने खुद ही वो दो तरफ़ा फ्रेमवर्क भी कमज़ोर कर दिया जो 1972 से उसका अहम सिफारती असासा था। इसके अलावा पाक भारत जंग के बाद आलमी मीडिया भी पाकिस्तान की फौजी और सिफारती कामयाबियों के हवाले से 1 साल से मुसलसल तज्ज़िये और तबसरे शाया कर रहा है। पाक भारत जंग को 1 साल गुजरने पर ब्लूमबर्ग में भी तज्ज़िया शाया हुआ है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के साथ झड़प के 1 साल बाद अमरीकी सदर ट्रंप भारत में नई तशवीश पैदा कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के एक बड़ी जंग के करीब पहुंचने के 1 साल बाद भारतीय हुक्काम पाकिस्तान और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान बढ़ते हुए करीबी ताल्लुकात पर मुसलसल तशवीश महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रंप के साथ करीबी ताल्लुकात ने पाकिस्तान को वो सिफारती तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया है जो 1 साल पहले उसे हासिल नहीं था।